اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تسخیر کے ویسے تو بہت سے وظیفے ہیں جس کی اگر آپ زکوٰۃ ادا کر دیں اور عامل بن جائیں تو آپ اس سے زبردست کام لے سکتے ہیں، بلکہ منٹوں سیکنڈوں میں آپ اس سے کام لے سکتے ہیں۔ لیکن اس میں آپ نے دو باتوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ اول یہ کہ آپ کو یقینی ہے اللہ تعالیٰ کے کلام پر یا نہیں، یہ آپ نے سوچنا ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ جو وظیفہ آپ پڑھ رہے ہیں اس کی طرف آپ کا تصور بھی ہے یا نہیں، یہ شرط ہے۔ تصور ہر وظیفے کی طرف رکھنا یہ شرط ہے۔ اگر آپ یہ شرط پوری نہیں کرو گے تو آپ کوئی بھی وظیفہ پڑھ لیں، کوئی بڑے سے بڑا وظیفہ پڑھ لیں، آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ ہماری سب سے بڑی خامی یہ ہوتی ہے کہ ہمارا جو تصور ہے وہ بالکل ہوتا ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم وظیفہ پڑھتے ہیں، پھر بلیم کرتے ہیں کہ بھائی یہ وظیفہ میں نے پڑھا، اس میں کوئی اثر نہیں تھا۔ یہ آپ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام الف لام میم سے لے کر بلکہ بسم اللہ سے لے کر والناس تک کوئی بھی لفظ ایسا نہیں ہے جس میں تاثیر نہ ہو۔ بس آپ کی کبھی زبان ناپاک ہوتی ہے، یا یہ ہے کہ آپ کا تصور ہی نہیں ہوتا، یا پھر آپ کا کامل یقین ہی نہیں ہوتا۔ جب آپ یقین کریں گے تو آپ کا ہر کام ہوگا۔ آج کا جو ہمارا عمل ہے تسخیر خلق کے حوالے سے ہے۔ تسخیر خلق کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ پبلک ڈیلنگ سے ریلیٹڈ ان کا شعبہ ہوتا ہے، جیسے کہ وکیل، ڈاکٹر، یا پھر کاروباری حضرات، یا اسی طرح حکیم عامل، تو ان کے لیے تسخیر لازماً چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ وہاں پر پھر لوگ آتے ہیں، لوگ اس کو توجہ دیتے ہیں۔ بعض بہنیں اور بعض بھائی کسی آفس میں کام کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ بھئی آفیسر اور سارا جو عملہ ہے دفتر کا وہ ہمیں توجہ دے، کیونکہ اس کو وہ توجہ نہیں ملتی جو چاہیے، تو ان کو بھی تسخیر کی عمل کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو آج میں جو عمل پیش کر رہا ہوں انشاءاللہ آپ مزہ لیں گے اور زندگی بھر انشاءاللہ مجھے دعا دو گے۔ لیکن آپ نے جو میں نے شرائط بتائے ہیں اس پر آپ نے عمل کرنا ہے، اور آپ نے اس وظیفے کو اسی طریقے سے کرنا ہے جیسے کہ میں بتاؤں۔ اس وظیفے کو آپ نے 5 دن، رمضان کے آخری عشرہ چونکہ شروع ہیں، اس میں آپ نے 5 دن پڑھنا ہے۔ میں 3 دن کا بھی بتا دوں گا، اگر آپ 3 دن میں کر سکتے ہیں 3 دن میں کر لیں، اگر آپ 5 دن میں کر سکتے ہیں تو 5 دن کر لیں، جیسے آپ کی مرضی۔ پہلے میں 5 دن کا بتا دوں کیونکہ اس کی پڑھائی کم ہے، اور وہ پڑھنا آپ نے کیا ہوگا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، کس طریقے سے پڑھنا ہوگا، اس میں تاثیر کیسے پیدا کرنی ہوگی، یہ سارا کچھ میں بتاتا ہوں۔ اول تو آپ نے سورہ توبہ کی آخری 2 آیات، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، یہ 2 آیتیں آخری سورہ توبہ کی، یہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اب آپ 5 دن کا عمل کر رہے ہیں تو کسی بھی علیحدہ جگہ پہ اچھے کپڑے پہن کر، خوشبو لگا کر، اب آپ نے پہلے 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھنے ہیں، اور یہ دعا کرنی ہے کہ یا اللہ میں تسخیر کی نیت سے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں، یا اللہ اس کی روحانیت مجھے عطا کر دے اور اس کا فیض مجھ سے جاری فرما دے، ٹھیک ہے؟ تو یہ دعا کر کے آپ نے اول آخر 21 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ تو چونکہ آپ 5 دن وظیفہ کر رہے ہیں تو آپ نے روزانہ 313 بار یہ لقد جاءکم، یہ آخری 2 آیتیں آپ نے پڑھنی ہے۔ اسی طرح آخری دن آپ نے میٹھے چاول بنا کے اس پر آپ نے یہ دعا کرنی ہے، پڑھ کے یہ اول تو پڑھائی اس پہ دم کر دے، اس کے بعد آپ نے یہ دعا کرنی ہے کہ یا اللہ یہ میں نے صدقہ کیا خاص تیری رضا کے لیے، اگر اس عمل میں مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہو یا کوئی غلطی ہوئی ہو یا تلفظ کی غلطی ہو تو وہ میرے لیے معاف فرما کر اس صدقے کی برکت سے، اس کلام پاک کی برکت سے اس کا فیض مجھ سے جاری فرما دے۔ بس آپ کا عمل ختم ہوا، وہ چاول آپ بچوں کو کھلا دیں۔ اب روزانہ آپ 41 بار پڑھیں یا صبح و شام 41 بار پڑھیں۔ اس میں بہتر، سب سے جو بہتر ہے وہ یہ ہے کہ آپ صبح اور شام کو 41 بار پڑھیں، یہ سب سے بہتر ہے۔ اگر آپ صبح و شام نہیں پڑھ سکتے تو ایک وقت آپ 41 بار پڑھیں۔ دوسری بات،
اگر آپ 3 دن اس کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی میں اب ویڈیو آخری دنوں میں دیکھ رہا ہوں تو میں 3 دن میں زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہوں، تو آپ نے باقی تو سارا کچھ ویسی کرنا ہوگا، وقت بھی جگہ بھی ایک رکھنی ہوگی۔ جگہ وقت اس میں شرط ہے، اور اس میں یہ بھی شرط ہے کہ آپ کامل تصور سے پڑھیں، جلدی جلدی نہ پڑھیں۔ بہتر تو یہی ہے کہ آپ موبائل میں اس کی تصویر نکال دیں، ان آیتوں کو دیکھ کے پڑھیں تو آدمی کا تصور بن جاتا ہے۔ اب اپنے 3 دن تک روزانہ 700 بار پڑھنا ہوگا۔ روزانہ 700 بار پڑھنے سے آپ کی 3 دن کی زکوٰۃ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد جو میں نے طریقہ ورد کا بتا دیا کہ اس طریقے سے آپ پڑھیں تو انشاءاللہ عمل جاری ہو جائے گا۔ آپ نے دعا بھی وہی کرنی ہے۔ اب آپ اگر تسخیر چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ میں تسخیر پیدا کر دے، تو آپ نے سب سے جو بہتر اس کا طریقہ ہے، آئینہ لا کے یا آپ کے گھر میں کوئی آئینہ وہ اپنے سامنے رکھ کے 41 بار پڑھ کے اپنے چہرے کی طرف دم کرے اور یہ دعا کرے کہ یا اللہ اس کلام پاک کی برکت سے میرے چہرے میں، میرے وجود میں ایسی کشش پیدا کر دے کہ ہر دیکھنے والا مجھ سے محبت کرے۔ یہ اس کے لیے اگر آپ کے گھر میں آئینہ ہے، پرانا ہے، وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، نیا بھی لا سکتے ہیں۔ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ موبائل میں اپنی تصویر، جو آپ کی تصویر ہے وہ اپنے سامنے رکھ کے پڑھائی مکمل کرنے کے بعد وہ تصویر اپنے سامنے رکھ کے اس پر دم کریں اور یہ کہیں کہ یا اللہ اس میرے پورے وجود میں اس آیت پاک کی برکت سے، ان آیت پاک کی برکت سے ایسی کشش اور ایسا نور پیدا کر دے کہ ہر مجھے دیکھنے والا مجھ سے محبت کرے۔ یہ ایک بات۔ اب دوسری بات سن لیں، اگر آپ اس طرح نہیں کر سکتے تو آپ کوئی اچھا سا عطر یا پھر اپنی مرضی کا پرفیوم آپ لے لیں۔ آپ روزانہ جو پڑھائی کرتے ہیں اس پر دم کریں اور یہ دعا کریں کہ اللہ میں نے اس لیے دم کیا کہ جب بھی میں یہ عطر لگاؤں، جس تک اس کی خوشبو جائے وہ میرے لیے مسخر کر دے، کیونکہ تو حاکم الحاکمین ہے، سارے کام تیری ہی امر سے ہوتے ہیں۔ تو یا اللہ ان آیتوں کی برکت سے مجھ میں ایسی کشش پیدا کر دے اور ایسی مجھ میں محبت اور نور پیدا کر دے کہ ہر دیکھنے والا مجھ سے محبت کرے۔ تو یہ عطر آپ جب بھی آپ کی مرضی ہو تھوڑا سا لگا لیا کرے۔ اب آفس میں یا کسی ایسی جگہ پہ جہاں پر کوئی ایسا مسئلہ ہو تو آپ نے آنکھیں بند کرنی ہے اور تصور اس بندے کا کرنا ہے جس بندے کو آپ تسخیر کرنا چاہتے ہیں اپنے کام کے لیے، اور آپ نے 11 بار کامل تصور سے یہی آیت 2 پڑھنی ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ۔ یہ 11 بار پڑھ کے تصور میں اس کے سینے پر، اس کے ماتھے پر اور اس کی دونوں آنکھوں پر دم کر دینا ہے، اور یہ دعا کرنی ہے کہ یا اللہ میں تیرا ہی عاجز بندہ ہوں، میں تیرا ہی کمزور بندہ ہوں، یا اللہ تو اگر چاہے تو ان آیتوں کی برکت سے اس بندے کو میرے لیے تسخیر کر سکتا ہے، تو یا اللہ میں تجھ سے عاجزی کرتا ہوں، میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، یا اللہ اس بندے کو میرے لیے مسخر کر دے۔ تو انشاءاللہ آپ آنکھ کھولیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے وہ بندہ آپ کے لیے تسخیر کر دے گا۔ اب اس میں آپ کے تصور پر منحصر ہے کہ آپ کا تصور کتنا پختہ ہے، پھر آپ اس کا کمال لیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ عمل آپ کو پسند آیا ہوگا، اور اس عمل کے آپ نے اس سے پسند کی شادی کیسے کرنی ہے، اس سے آپ نے کاروبار میں اس کی تعویذ لٹکا کر کیسے سارا کچھ، یہ سارا کچھ انشاءاللہ ایک ویڈیو کر کے میں آپ کو سکھاؤں گا کہ آپ نے کس طریقے سے شادی کے لیے راضی کرنا ہے، کسی کے دل میں محبت کا تعویذ آپ نے کیسے اس سے بنانا ہے، یہ سارا کچھ انشاءاللہ میں سکھاؤں گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔